سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ البقرہ کی 110 نمبر کی آیت. پروردگار عالم فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، دیتے رہو زکوٰۃ. دو حکم بڑے اہم حکم ہیں. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، جو بھی بھلائی تم خود کے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اس بھلائی کو تم ضرور اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. بس یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا. اللہ تعالیٰ نے صرف دو باتوں کا حکم دیا. پہلی بات نماز، دوسری بات ہے زکوٰۃ. صلاۃ و زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں ایسی بہنیں ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں. کوئی کہے میں نماز کو مانتا ہوں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، اسے بھی ہم مومن نہیں کہہ سکتے. کوئی کہے میں زکوٰۃ تو دینے تیار ہوں نماز کو نہیں مانتا، اسے بھی ہم مومن کہہ نہیں سکتے. اسی کو ہم مومن کہیں گے جو یہ کہے کہ نماز بھی فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے. نماز کا تعلق جسم سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے. جسم اللہ کی نعمت ہے، مال بھی اللہ کی نعمت ہے. جسم اللہ کی نعمت ہے تو اسے اللہ کی عبادت میں لگا دو. مال اللہ کی نعمت ہے تو مال کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں لگا دو. تو صلاۃ و زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ. تو نماز اس کا حکم اللہ نے قرآن میں کئی جگہ دیا ہے، اور جہاں جہاں اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا ہے کہا کہ یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو دیا کرتے ہیں. نماز کو قائم کرو، یہ ہے اللہ کا حکم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز. نماز پڑھ لینا، نماز قائم کرنا، دونوں میں فرق. نماز پڑھنا، ایک بار نماز پڑھ لیا بھی تو نماز پڑھ لیا، مگر نماز قائم کیا اسی وقت کہیں گے جب نماز کی پابندی کرے، لگاتار نماز پڑھتا رہے،
روزانہ نماز پڑھتا رہے، جب جب وقت آئے نماز کا نماز پڑھتا رہے، یہاں تک کہ اس کا آخری سانس آئے تو اور نماز کا وقت آئے تو وہ نماز میں رہے اور اس کا آخری سانس ہو جائے۔ یہ ہے نماز کی پابندی، نماز کو قائم کرنا۔ قرآن میں اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ سلو، نماز پڑھو نماز پڑھو، ہر جگہ کا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر وقتوں پہ فرض کی گئی۔ وقت یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ انسان ہر ایک کو اسٹاپ کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، مگر وقت کو روکنے والا کیا کوئی بندہ آج تک پیدا ہوا ہے؟ کوئی نہیں پیدا ہوا۔ خدا کے پیغمبر نے وقت کو روک دیا، وقت کو بدل ڈالا، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ عصر کا وقت چلا گیا، عصر کا وقت چلا گیا، سورج ڈوب گیا، گئے ہوئے وقت کو لانا کیا کسی کے بس کی بات ہے؟ کسی کے بس کی بات نہیں، مگر نبی نے گئے ہوئے سورج کو پھر سے لوٹایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی۔ اے علی، تمہاری نماز قضا ہو گئی، ہم اسے قضا ہونے نہیں دیں گے، ادا ہو کر ہی رہے گی، تم رنجیدہ نہ ہو۔ ارے یہ سورج کیا ہے؟ یہ بھی میرے رب کی مخلوق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو سورج نکل آیا، گیا ہوا وقت پھر آ گیا، وقت جا چکا، سورج ڈوب گیا۔ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے طاقتور دانشور سے پوچھو کہ وقت چلے گیا اب کیا کرنا، اب کیا کرنا؟ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، تمہارے ہاتھ آتا نہیں، مگر پیغمبر ہاتھ اٹھا دے تو ہاتھ آ جاتا ہے۔ آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ لی، جو ہی نماز ختم ہوئی سورج غائب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازوں کو 5 وقتوں میں فرض کیا ہے۔ اب فجر کی نماز کیا آپ پہ فرض ہے؟ میں یہ سوال کروں تو آپ جواب دیں گے کہ فرض نہیں ہوئی۔ کب فرض ہوگی؟ جو ہے صبح صادق ہوگی، صبح صادق نمودار ہوگی، فجر کا وقت ینٹر ہو جائے گا، فجر کا وقت آ جائے گا تو فجر کی نماز آپ پر واجب ہو جائے گی۔ اب کیا عشاء کی نماز واجب ہے؟ جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی وہ کہیں گے کہ عشاء کی نماز ہم پہ فرض ہے۔ جو نماز عشاء پڑھ چکے وہ جواب دیں گے کہ الحمدللہ ہم فارغ ہو گئے۔ مگر عشاء کا وقت آنے سے پہلے اگر کوئی عشاء پڑھ لے تو پھر بتائیے کیا اس کی عشاء ہوگی؟ کوئی صاحب سوچے فجر کا وقت اٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہے، 5 بجے اٹھنا ہوتا ہے، 8 بجے کے پہلے آنکھ کھلتی ہی نہیں، لہٰذا میں رات میں ہی فجر پڑھ لیتا ہوں۔ کیا ایسا کوئی پروویژن ہے، گنجائش ہے، سہولت ہے؟ نہیں، ایسا بھی کرنے والے کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقتوں پہ فرض کی۔ چند تاجر لوگ ہم دیکھتے ہیں فجر کے پہلے سے ان کا بزنس شروع ہو جاتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب سب بزنس میں لگے رہتے۔ رات کو جب بزنس ختم ہوتا 10 ساڑھے 10 بجے آ کر فجر بھی قضا کریں گے، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی۔ تو یہ ایک اعتبار سے بہتر ہے، چلو بھائی جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان سے تو بہتر ہے، مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ غلط ہے،
کیونکہ اللہ نے نماز کو وقت پہ فرض کیا، تم وقت کو ٹال کے نماز پڑھ رہے، کبھی کبھی کر لیا تو اس کی اجازت ہے، کبھی کبھی، مگر کبھی کبھی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ معمول بن گیا ہے۔ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا بزنس ہے، ہماری چائے کی دکان ہے، چائے پینے والے چلے جائیں گے، نہیں دکان بند کر دو، فجر پڑھ کے جاؤ، دیکھو پھر کتنی بھیڑ لگی رہتی ہے، ظہر کا وقت آئے تو آ جاؤ، ظہر پڑھ کے جاؤ، یا کسی کو مقرر کرو نماز پڑھ کر آنے تک وہ سنبھالے، پھر جب تم نماز پڑھ کر آ جاؤ تو تم سنبھالو۔ دیکھیے ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے، دنیا کے لیے دین کو ایڈجسٹ کر لیتے، ظہر کے وقت ظہر نہیں پڑھیں گے، عصر کے وقت عصر نہیں پڑھیں گے، ایڈجسٹ کر لیں گے، مگر دین کے لیے دنیا کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے۔ نہیں ہوتا نا مولانا، نہیں ہوتا، کیا کرنا، نہیں ہوتا۔ رمضان کے مہینے میں بعض لوگ روزہ نہیں رہتے، کیوں بھائی روزہ نہیں رہتے، کیا ہو گیا؟ سو ہے بھوک سہ نہیں سکتا، بھوک سہ نہیں سکتا۔ ارے بھوک کو سہنے کی عادت تمہارے اندر پیدا کرنے کے لیے ہی تو اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے، مگر وہی تم نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے؟ تو نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کی پابندی یہ ہماری کامیابی کا ثبوت ہے۔ دیکھیں اذان میں مؤذن صاحب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، کیا مطلب ہے؟ حی علی الصلاۃ، چلے آؤ نماز کی طرف، چلے آؤ نماز کی طرف، دوڑو نماز کی طرف، جلدی کرو نماز کے لیے، سارے مطلب اس کے اندر ہے۔ پھر حی علی الصلاۃ دو بار کہنے کے بعد حی علی الفلاح یہ 2 مرتبہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ چلو کامیابی کی طرف، چلو کامیابی کی طرف، یعنی نماز اور کامیابی کو ہم نے جوڑ دیا۔ جو نمازی ہے وہ کامیاب، جو بے نمازی ہے وہ ناکام۔ آج تک ہم نے کسی نمازی کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ ہمارا تجربہ ہے، بزرگوں کا تجربہ ہے۔ نماز کی پابندی کر لو، کسی نہ کسی طریقے سے راستہ نکل جاتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھے، بعض لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، کہتے بھی وظیفہ دو، پہلا وظیفہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، اور وہ بھی امام صاحب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر جو پہلی تکبیر کہتے اس وقت تم رہنا، یہ وظیفہ کرو، یہ 40 دن کر دو وظیفہ، وہ اتنا نہیں ہوتا سر۔ دوسرا کہتے بھی رہا تم بولو نا، وہ ہوتا نہیں ہمارے سے۔ تو جس چیز کو رب نے فرض کیا ہے وہ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ویسا نہیں ہوتا تو ایک کام کرو، تم رب کی نافرمانی کرتے ہو، یہ ایک دن کھائے بغیر نفس کو سمجھا آج نماز نہیں پڑھانی، آج کھاؤں گا ہی نہیں، بولو، تمہارا نفس سدھر جاتا ہے۔ دوسرے دن بھوک لگے گی، بھوک لگے گی، رات بھر نیند نہیں لگے گی، پھر فجر پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہی کہنا کہ ابھی میں تجھے کھلاؤں گا، تب نفس سدھر جاتا ہے۔ تو چلیے نماز کی پابندی یہ بہت بھاری بات ہے۔ الحمدللہ آج کل بہت سی مسجدیں بھری رہتی ہیں، مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سارے مسلمان نماز پڑھنے آ جائیں تو جتنی مسجدیں ہیں وہ بھی ناکافی ہو جائیں اور ضرورت پڑ جائے۔ وآتوا الزکوٰۃ، دوسرا حکم ہے زکوٰۃ دیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں 2 عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور ان عورتوں کے ہاتھوں میں سونے کی بنگڑیاں تھیں، چوڑیاں بنگڑیاں تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تؤدیان زکاتہما، کیا ان 2 چوڑیوں کی تم زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم دونوں یہ چاہتی ہو
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کی بنگڑیاں پہنائے، تو زیور اس کی زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ آج عورتوں کا حال یہ ہے کہ زیور پہ زیور جوڑتے جائیں، سورن کسی عورت کے پاس ہے، سورن 80 گرام، 8 گرام کا ایک سورن، 800 گرام سورن بس ہے کیا؟ ابھی ایک 10 سورن ملے تو اچھا چلے گا۔ سورن پہ سورن زکوٰۃ دیتے ہیں، دینا کیا زکوٰۃ؟ پیسہ نہیں نا ہمارے پاس۔ میں بولتا ہے بڑا پرابلم نہیں نا۔ بعض لوگ پوچھتے کہ ہمارے پاس ہے 50 سورن سونا ہے، پیسہ نہیں نا۔ بلا بڑی پریشانی نہیں نا، لے جاؤ 2 سورن کا، 50 سورن رہا تو کتنا دینا ہے تمہیں؟ 40 سورن کا ایک، پھر 10 سورن ہے تم کو، اس میں آئیں گے 80 گرام، 80 کا آسانی سے 2 گرام نکالنا ہے تم کو، تو وہ 2 گرام نکالنا اور یہ 1 سورن نکالنا ہے۔ جاؤ ایک 2 سورن کا کوئی زیور بیچتے ہی ہاتھ بھر کر پیسے آ جائے گا۔ پیسہ نہیں، یہ پرابلم سالو ہو جائے گا۔ پیسہ آ جائے گا تو زکوٰۃ دے دے۔ دل نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا دل؟ زیور کچھ بھی کم نہیں ہونا، زکوٰۃ بھی ہو جانا۔ میں لوگ کہتا ہوں کہ تم 25 کلو چاول کا ایک تھیلا رکھ لو، کھانا پکنا مگر تھیلا خالی نہیں ہونا، ہو سکتا کیا؟ تھیلا یوں چھنا، کھانا بھی پک جانا نہیں ہو سکتا۔ تو چاول نکالتے جائیں گے، کھانا بنتا جائے گا، پھر اللہ کا کرم ہوگا تو دوسرا تھیلا آ جائے گا۔ اسی طرح زیور کی زکوٰۃ نکالتے جاؤ، اللہ کا کرم ہوگا تو زیور پہ زیور آ جائے۔ اگر نہ بھی آئے تو کیا بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے دے گا۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، لوگوں کے پاس اس کی قدر نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی توجہ نہیں ہے ان 2 نعمتوں کی طرف۔ پہلی نعمت الصحہ، تندرستی 1000 نعمت ہے، اور دوسری نعمت کیا ہے؟ الفراغ۔ فراغ کا معنی کیا ہے؟ پریشانی کے بغیر، الجھن نہیں، ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں۔ یہ 2 نعمتیں بہت بھاری نعمتیں۔ تب اللہ کے 2 حکم ہمارے سامنے آ گئے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ کو دیا کرو۔ اب دیکھیے صلاۃ اور زکوٰۃ، اس کے معنی پہ ذرا غور کیجئے۔ مفسرین کرام نے کئی معنی بتائے ہیں، تو ایک معنی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ صلاۃن کے بارے میں کہتے ہیں کہ صلاۃن کا لفظ صلۃن سے بنا ہے۔ صلۃن کا معنی کیا ہے؟ تعلق۔ عربی میں صلۃن کہتے ہیں تعلق۔ تو نماز ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ اور بندے میں تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ اور بندے میں تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جب تک بندہ نماز کی حالت میں رہتا ہے، وہ کسی انسان سے بات نہیں کرتا بلکہ رحمان سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایسے متوجہ ہو گیا کہ نماز کی حالت میں کسی نے اسے پکارا، پکارنے والا پکارتا ہے مگر اس کی نماز برابر جاری ہے۔ موبائل بج رہا ہے، بجتا رہا مگر نماز جاری ہے، کیونکہ اب غیر اللہ سے کلام نہیں کرے گا، اللہ سے ہم کلامی میں لگ گیا ہے۔ یہاں تک کہ جب سلام کر لے گا تب خالق کے دربار سے نکل کر مخلوق کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ ہے نماز۔ اور زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے
پاک کر دینا. زکا یزکی تزکیتاً، اسی سے ہے زکاتاً. تو یہ زکوٰۃ کا عمل آپ کے دل کو مال کی محبت سے پاک کر دیتا ہے. مال کی محبت ایک میل ہے جو دل کی نورانیت کو ختم کر دینے والا میل ہے. تو جب زکوٰۃ دیں گے آپ تو وہ میل ختم ہو جائے گا اور دل آپ کا پاک ہو جائے گا. پروردگار کہتا ہے قد افلح من تزکا، یقیناً وہی کامیاب ہوا جو پاک ہو گئے. تو تزکا کا ایک ترجمہ ہے پاک ہو گیا، اور ایک ترجمہ ہے جو زکوٰۃ دے دیا. جو زکوٰۃ دیا وہ پاک ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فائدے کی بات کر رہا ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو بھی تم بھیجو گے خود کے لیے، من خیر، اچھا کام، تجدوہ عند اللہ، اس اچھے کام کو تم اللہ کے پاس پاؤ. معمولی ہی کام کیوں نہ رہے. بیان کی محفل ہے، چائے لا کر بیان سننے والے کو دے دیا، یہ بھی تو ایک نیکی ہے. خرچ کرنے والا خرچ کر رہا ہے، بس دینے والا ہاتھ میں پکڑ کے لا کے پہنچاتا ہے. اس چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے. پروردگار کہتا ہے تجدوہ، تم لوگ پاؤ گے تمہارا عمل، مگر وہ عمل خیر رہے. تو عمل خیر کون سا ہے؟ جو عمل رب کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عمل ہے عمل خیر. اور جو عمل دوسری غرض کے لیے کیا جائے، وہ غرض کوئی بھی رہے، وہ عمل شر. خیر اور شر میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے لیے کرو تو خیر ہی خیر ہے، نام و نمود کے لیے کرو یا کسی انسان کے لیے کرو تو اس میں شر ہی شر ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی کرتے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا. یہ خیال دل میں مضبوطی کے ساتھ جم جائے تو آپ جو بھی کام کریں گے یہ بات آپ کے ذہن میں حاضر رہے گی. اس عقیدے کا آپ کو استحضار رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے جس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض. مگر شیطان پلید اسی خیال کو دماغ سے نکال دیتا ہے، نکال کر سارے خیالات رہتے ہی اللہ کا خیال نہیں رہتا. اسی لیے ایک بزرگ کہتے ہیں بنا بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، بنا بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا. تیری خبر رہے، دوسری باتوں سے میں بے خبر رہوں. اگر کوئی مجھے طعنہ دے کہ تجھے خبر نہیں کہ ترکاریاں کتنی ہیں، تجھے خبر نہیں کہ جانور کتنے ہیں، تجھے خبر نہیں کہ زبانیں کتنی ہیں، تجھے خبر نہیں کہ کمپنیاں کتنی ہیں، میں بے خبر ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. لیکن مجھے خبر ہے کہ میرا مولا میرے ساتھ، مجھے خبر ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہی میرے لیے کافی. بنا بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا. ان اللہ بما تعملون، جو تم کر رہے بصیر، وہ دیکھ رہا. کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں رب ہمیں دیکھتا نہیں. رب دیکھے بغیر رہ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو ہو ہی نہیں سکتا اسے ہم کہتے ہیں محال. اسے عقائد کی زبان میں کہتے ہیں محال. اب محال
ہمارے نوجوان نہیں سمجھیں گے۔ اب محال کا ترجمہ کیا ہے؟ امپاسبل، اب بڑی آسان سے سمجھ جاتے۔ تو آج سے امپاسبل، محال، دونوں کو ذہن میں رکھ کر ذرا باتوں میں محال کے لفظ کو بولنا شروع کر دیجیے۔ یہ محال ہے، یہ محال، ایک ہوتا ہے مشکل، ایک ہوتا ہے محال۔ مشکل کام ہو جاتا ہے مگر محال جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہو جائے تو اس کا نام محال رہ نہیں سکتا، ہو گیا تو محال نہیں ہے، ہو گیا تو اسے امپاسبل نہیں بول سکتے آپ۔ تو کوئی لمحہ خدا ہمیں دیکھے بغیر رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وقالو، دعویٰ کر دیا یہودیوں نے، اہل کتاب نے ایک دعویٰ کیا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، ہرگز ہرگز جنت میں کوئی جا نہیں سکتا سوائے اس کے جو یہودی رہے یا نصرانی رہے۔ یہ ان کا دعویٰ، یعنی تعریضاً وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جنت میں جا نہیں سکتا۔ جنت میں جانا تو دو کارڈ رہنا، یہودیت کا کارڈ رہنا ہاتھ میں یا نصرانیت کا کارڈ رہنا، تب بھی جنت میں انٹر ہونے دیں گے فرشتے۔ یہ دعویٰ ان لوگوں کا۔ پروردگار عالم جواب دے رہا ہے، تلک امانیہم، وہ ان کے خیالی پلاؤ، وہ ان کی آرزویں ہیں۔ امانی امنیہ کی جمع، امنیتن ایسی چیز کی آرزو کرنا جو ہونے والی نہیں ہے، جو ہونے والی نہیں ہے۔ ہونے والی چیز کی آرزو کرو مگر جو ہو نہیں سکتی۔ مثلا کوئی 70 سال کی عمر میں آرزو کرتا، میں 40 سال کا ہو گیا تھا، بڑی آرزو ہے ڈاکٹر صاحب مجھے 40 سال کا بنا دو، ہو سکتا ہے؟ تو ایسی آرزو ہے، مگر جو چیز عموماً ہو نہیں سکتی رب چاہے تو ہو جاتی۔ بی بی زلیخا کی عمر واپس آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، اللہ نے چاہ کر دیا۔ تو یہودیوں اور نصرانیوں کی یہ محض آرزویں، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ کوئی جنت کو نہیں جائے گا سوائے ہمارے، ہم جنت کو جائیں گے اور وہی جنت کو جائے گا جو ہم جیسا ہو جائے۔ کیا ہو جانا؟ یہودی بن جانا، یعنی مسلمانوں کو بلا بلا کر کہتے جنت ہونا کیا، یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ۔ اللہ نے کہا تلک امانیہم، وہ ان کی آرزویں ہیں، یعنی ایسی آرزویں ہیں جو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ قل، کہو اے میرے نبی، ہاتو برہانکم، تمہاری دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تمہارا یہ دعویٰ اگر سچا ہے تو دلیل لے آؤ۔ وہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا جو دلیل کے بغیر، دلیل پوچھی جائے گی۔ کسی نے دعویٰ کر دیا کہ میں MBBS کر چکا ہوں، تو اسے یوں ہی کسی ہسپتال میں نوکری نہیں دی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا کہ دلیل پیش کر، تو وہ سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑے گا اسے، یا سرٹیفکیٹ پیش بھی کرتا ہے تب بھی اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، اس سے وہ سوالات کیے جائیں گے جن سوالات کے جوابات ڈاکٹر ہی دے سکتا ہے، عام آدمی نہیں دے سکتا۔ تو جب سوالوں کے جوابات دے دیتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس نے دعویٰ بھی کیا اور دلیل بھی پیش کی۔ اے یہود و نصارہ، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے، ذرا تمہاری دلیل تو لے آؤ۔ کہاں سے لائیں گے دلیل؟ بلا، پروردگار کہتا ہے کیوں نہیں،
کوئی جنت کو نہیں جائے گا، یہ تمہارا سوال دعویٰ ہے۔ ہم کہتے کیوں نہیں جائے گا؟ ضرور جائے گا جنت میں۔ اب جنت میں کون جائے گا سنو، وہ ہم بتاتے ہیں۔ پروردگار عالم جنت کا خالق، جنت کا مالک، اس کے ارادے کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اب وہ پروردگار بتاتا ہے کہ جنت میں کون جائے گا، سنو۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسلم وجہہ للہ، خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وہو محسن، اور وہ نیکیاں بھی کر رہا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ثابت ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور یہ لوگ رنجیدہ ہونے والے بھی نہیں۔ تو دو باتیں، خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ حوالے کرنا، سرنڈر کرنا، کہتے ہیں جا کر خود کو پولیس کے سرنڈر کر دیا۔ کیا کر دیا؟ حوالے کر دیا۔ تو حوالے کر دینا اسی کو عربی میں کہتے ہیں اسلام، اور اسلام ہی سے بنا ہے من اسلم وجہہ۔ تو ایک مسلمان وہ ہے جو خود کو رب کے حوالے کر دیتا ہے، پھر رب کی رضا کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے طاقت بھر نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو ایسا آدمی بھی جنت میں جائے گا۔ اور تم لوگ اے یہود و نصارہ اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہو، اللہ کے قانون کو بدل رہے ہو، اللہ کے آخری نبی کا انکار کر رہے ہو، اور اللہ کے حکموں کو بدلتے ہو، حلال کو حرام، حرام کو حلال بناتے ہو، تم کیسے جنت کو جاؤ گے؟ تم نہیں جا سکتے جنت۔ جنت کا اصلی حقدار کون ہے؟ سنو، جس نے خود کو رب کے حوالے کر دیا اور جس کی ساری زندگی نیکیوں میں گزرتی ہے، وہی شخص جنت میں جائے گا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔